اختیار صاحب، ایک اور چیز جو ہے خواجہ آصف صاحب نے جس جانب اشارہ کیا کہ یہ جو پراکسی وارز ہیں اس کے اندر اب یہ ٹی ٹی پی ہوں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بی ایل اے ہوں، یہ ایک پیج پہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں اگینسٹ پاکستان. جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ انڈیکیٹر ملے تھے. اب بھارت دوبارہ ان پراکسیز کو سرگرم کر سکتا ہے، ایسی رپورٹس ہیں. تو ہاؤ کین وی ہائی لائٹ دیٹ ایشو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، کمیونٹی کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے؟ میں ایک بات اس سے پہلے چھوٹی سی کروں گا. سورہ انفال پڑھیں، جنگ بدر کا واقعہ دیکھیں، آپ کو ساری سچویشن واضح ہو جائے گی. ہر لحظہ ہے مومن نئی آن نئی شان. اللہ رب کریم نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے ساتھیوں کو نہ گنیں، آپ میرا نام لے کے کلمہ پڑھ کے آگے بڑھے اور اٹیک کریں. اور اس جہاد میں ابو جہل جیسا بندہ وہ قتل ہو گیا تھا، مردار ہو گیا تھا، جو اس وقت کئی گنا طاقت میں زیادہ تھے. مومنوں کے پاس جو طاقت ہے ایمان کی، واپس آ گئے تو غازی، وہاں مر گئے تو شہید. یہ میڈل، یہ اعزاز، یہ تخیل، یہ سوچ کسی کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے. جہاں تک آپ نے پراکسی وار کی بات کی، اٹ ہیز بین ڈسکسڈ. ہم جو پچھلے پرسوں رات جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی بریفنگ تھی، اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز. اس بریفنگ میں بھی یہ بات ہوئی تھی اور یہ سب نے مل کر یہ بات اٹھائی کہ اب ہمیں پراکسیز کا ذکر نہیں کرنا. بی ایل اے کیا ہے، بی آر اے کیا ہے، فلانی ملیشیا کیا ہے، اور ٹی ٹی پی کیا ہے، تو فلانا کون ہے، کوئی نہیں. یہ تو پراکسیز ہیں. اے پی ایس کے واقعے سے لے کر جعفر ایکسپریس تک یہ ساری کارستانیاں یہ انڈیا کی ہیں، یہ انڈیا کر رہا ہے. ایسے ان کی فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا سے ہوتی ہے، یہ پیسے وہاں سے بیچتے ہیں. اسرائیل اس میں بھرپور شریک ہے، اس کا پارٹنر ہے. اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے، ہمیں اسرائیل کا بھی وہ صندوق سکینہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو جائیں گے. ہاں، وہ صندوق سکینہ کے چکر میں ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں اپنی حماقتیں وہ کرتے رہیں گے. لیکن اسرائیل کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ کبھی بھی ہمارے دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے نبی نے ہم کو بہت پہلے بتا دیا تھا، آج سے 1400 سال پہلے. شرارت کی اور شرنگیزیوں سے باز نہ آئے تو اگر 4 میزائل ادھر جائیں گے تو 2 تمہاری طرف بھی آ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ صفحہ ہستی سے یہ حسن کی بات آئی ریئلی لائک، آئی لو اٹ، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ اس دنیا کا کانسیپٹ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ نکال دے کہ پاکستان نہیں ہوگا تو باقی دنیا بچے گی. پاکستان نہیں ہوگا خاکم بدہن تو کچھ بھی نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں رہے، کوئی ملک نہیں رہے گا. اور اسپیشلی وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، چاہے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ پراکسیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ لوگوں کو مورلی سپورٹ کر رہے ہیں، یا میڈیا پر بیٹھ کر یا بارڈر پر بیٹھ کر یا جہازوں میں بیٹھ کر، کسی بھی صورت میں کسی بھی محاذ پر، پھر انشاءاللہ خیر کسی کی نہیں رہے گی. اچھا احمد، آپ نے یہ کہا کہ یہ جو مسلم جو ملک ہیں، ایک تو میں بلوچستان کے واقعے پہ آپ کی تھوڑی سی یہ چاہوں گا کہ یہ جو پراکسیز ہیں خاص طور پہ ان کو دوبارہ سے یہ دہشت گردی کا ایک منصوبہ بنایا ہے اور اس کو بھی کافی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. وزیر دفاع نے بھی اس پہ بات کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مسلم ملک ہیں وہ جو رول پلے کر رہے ہیں، ایرانی وزیر خارجہ جس طرح سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ کو لگتے ہیں کہ اس سے کچھ پازیٹیو کچھ چیز آئے گی؟ اور پاکستان کو یہ جو ریجنل الائنس ہیں، جو ملک پاکستان کے ساتھ ہیں، اس کو مزید انہینس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اب؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا جو اسٹریٹجک اوفینس تھا بھارت کے خلاف، جو ہم نے اوفینسو ڈیفینس جس کو یا اسٹریٹجک اوفینس کہتے ہیں کہ ہم نے لیا، وہی انہوں نے اس دفعہ پاکستان کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی. تو اس کے بعد ہم نے بیسکلی ان کے گھر کے اندر جا کے ساری جنگ لڑی ہے. ابھی تک ہم نے وی ہیو ٹیکن دا وار ٹو دا اینیمی، چاہے انفارمیشن وار ہو چاہے ڈپلومیٹک وار ہو. ہم نے اس دفعہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو اندر آ کے اپنے ایریا کے اندر ہم وہ جنگ نہیں لڑیں گے. اور کائنیٹک جنگ بھی اگر یہ ہم پہ امپوز کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم وہ جنگ بجائے اس کے کہ ہم وہ لاہور اور سیالکوٹ میں لڑیں، ہم ممبئی میں لڑیں گے. تو یہ ہم نے کلیئرٹی کے ساتھ دی. ہمیں اپنے اسٹریٹجک اوفینس کو مینٹین کر کے رکھنا ہے. جتنا زیادہ ہم اسٹریٹجک اوفینس کو مینٹین کر کے رکھیں گے، جتنا ہم ایگریسو رہیں گے عام الفاظ میں، جتنا ہم ان کا ناک توڑتے رہیں گے، اتنا دنیا ہمیں سیریس لیتی رہے گی.
جب ہم اپنی ملٹری پاور ہے جو ملٹری تھریٹ انڈیا کے اوپر ہے جب وہ ختم ہوگا تو پھر ہماری ڈپلومیسی بھی کلیپس کرے گی. سو ہمیں اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہمیں اس کو مینٹین کر کے رکھنا ہے, کیونکہ ہماری ڈپلومیسی میں جو اصل روح ہے وہ تھریٹ آف وار ہے جو ہم انڈیا کو دے رہے ہیں, وہ ہے کہ ہماری ریڈ لائن ہے پانی. اور جہاں تک انسیڈنسیز یہ جو دہشت گردی کروا رہے ہیں بی ایل اے ٹی ٹی پی, کسی دنیا میں کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اجت کمار ڈوول کی ویڈیو موجود ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں ٹی ٹی پی کو سپانسر کرتے ہیں, ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. ملا فضل اللہ وہ ٹی ٹی پی خوارج جو ہے اس کا اپینڈکس کا آپریشن باقاعدہ طور پہ دلی میں ہوا تھا, افغانستان سے وہ اڑ کے گیا تھا. ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے. افغانستان پوری دنیا کو پتا ہے اس بات کا. آپ کو کس کو اس بات کا ڈاؤٹ ہے کہ جو ہمارے بارڈر کے اوپر ویسٹرن بارڈر پہ انڈین کاؤنسلیٹ سے سارے کندھار اور جلال آباد والے جب انڈیا امریکہ یہاں پہ تھا کس لیے, اور کیا ریزن تھا اس کا؟ بالکل ٹھیک ہے. دنیا کے اندر ایسے ہی ہو رہا ہے, چاہے آپ پی کے جو ٹرکش دہشت گرد ہیں ان کو آپ دیکھیں, آپ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جو انسیڈنسیز ہو رہی ہیں آپ ان کو دیکھیں, تو اس وقت آپ ایک حد تک دنیا کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو روکیں, اور ہم ہر فورم پہ جا کے کہہ چکے ہیں کہ آپ انڈیا کو روکو, پریشرائز کرو. وہ بی ایل اے کی دہشت گردی کر رہے ہیں, وہ تو چھپاتے بھی نہیں ہیں اس بات کو, اوپنلی کہتے ہیں. اب اس بات کا حل یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک بات آپ کے ساتھ کہی تھی کہ جو کشمیر کی فریڈم سٹرگل ہے, جو کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے, یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن جو ہے 1990 کی جنرل اسمبلی کی 45/1000, وہ یہ بات کلیئرلی کہتی ہے کہ کشمیر کی فریڈم سٹرگل لیگل ہے اور ہر ملک کو چاہیے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے. جب کشمیر کی فریڈم سٹرگل پاورفل ہوئی ہے, اس میں اسٹرینتھ آئی ہے, صرف اس وقت, آپ پچھلے 70 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, صرف اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی کم ہوئی ہے کیونکہ انڈیا وہاں پہ انگیج ہوا ہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جس طریقے سے پراکسی میں کر رہا ہے, ہمارے پاس بھی موقع ہو سکتا ہے کہ ہم جا کے خالستان کو سپورٹ کریں. ہاں, اگر وہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے تو اس کا ٹٹ فار ٹیٹ انٹرنیشنل لا ہمیں کہتا ہے کہ اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو آپ پریمپٹیولی جائیں. امریکہ نے جھوٹ کے اوپر عراق کے اوپر پریمپٹیو سٹرائک کر دی نا, جو بش نے کہا ہم پریمپٹیو سٹرائک کر رہے ہیں. اگر وہ بلوچستان میں کرتا ہے تو اس کا پھر یہ خالستان کی بات کریں گے, پھر ہم ناگالینڈ کی بات کریں گے, پھر تریپورا کی بات کریں گے. کشمیر جو ہے وہ تو ہے ہی ہمارا, اس میں جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے, لیکن جب تم بلوچستان اور کے پی کے کی بات کرو گے پھر مین لینڈ انڈیا بچاؤ ہم سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ احمد حسن العربی.